غم رحلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معمول کچھ اس طرح تھا کہ اذان دیتے وقت جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تو کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں، اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہیں موجود تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہ آئے تو یہ منظر اس قدر غمناک ہوئے کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ 30 برس کے تھے۔ بقیہ 33 برس کچھ نہ کیا سوائے صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ جہاد پر جانا چاہتے ہیں۔ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خرید کر آزاد کر دیا تھا تو میں رک جاتا ہوں، اور اگر اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے جانے دیجیے۔ یہاں سے آپ جہاد کے لیے شام روانہ ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ میں پہلی اذان۔ فلسطین کی فتح کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں۔ یہاں تمام بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب سب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دوبارہ اذان کی فرمائش کی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بمشکل مانے اور اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور تمام موجود صحابہ بھی روئے۔ ایسا صرف 2 بار ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی اور نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ وحدت حق کے باری تعالیٰ کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے لیے آیا نہ جا سکا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے جاتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے تو کبھی کسی نے سہارا دیا ہوتا۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کیا ہی دکھ اور غم کے دن ہیں، اگر یہ دن ہی دیکھنا تھا تو میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ پھر یوں بھی ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوئے غم سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ابھی وہیں موجود تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہ آئے تو یہ منظر اس قدر غمناک ہوئے کہ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہچکی لگ گئی۔ وہ اتنا روئے کہ باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی رلا دیا۔ اگلے 3 روز تک مسلسل آپ رضی اللہ عنہ نے اذان دینے کی کوشش کی، لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچ کر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ 30 برس کے تھے۔ بقیہ 33 برس کچھ نہ کیا سوائے صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان گلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے جہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ دمشق میں قیام کے دوران ایک رات حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلال، تم نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسی وقت مدینہ کا ارادہ کیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ رضی اللہ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ٹالنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی فرمائش تھی، اس لیے انکار نہیں کر پائے۔ اذان شروع کی تو مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ لوگ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ کہتے ہیں مدینہ کی فضا اس سے زیادہ سوگوار پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان کی دوسری شہادت پر پہنچے اور حسب عادت منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود نہ پایا تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوسری جانب جس کے کانوں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کی صدا پہنچی، مسلمان تڑپ اٹھے اور مرتزن اپنے گھروں سے نکل کر آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ مسجد کی طرف ایسے کھینچے چلے آئے جیسے مقناطیس کی طرف لوہے کے ذرات چلے آتے ہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کافی عرصے بعد پیش آیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کوشش کی کہ مدینہ ہی میں رہیں، لیکن وہ مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے دمشق واپس چلے گئے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات بتاتے تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ صادق القلب تھے، ایک ایسے سچے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو 2 لقب دیے گئے، یا 2 طرح کی خدمات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سونپیں۔ ایک القاظم یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ مؤذن رسول ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے۔ تو دنیا میں قیامت تک جہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کیا ہی غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 20 ہجری میں دنیا فانی کو خیر آباد کہہ دیا۔ کم و بیش 60 برس کی عمر پائی اور شام میں دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ 2 مزارات آپ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہیں، ایک تو دمشق میں ہے اور ایک اردن کے بدر نامی گاؤں میں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملی تو آپ رضی اللہ عنہ روتے روتے نڈھال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔